اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے شبہات کے سلسلے میں، وہ شبہ یہ ہے کہ انبیاء اور صالحین کی قبور پر حاضری دینا یہ مشرکانہ فعل ہے، یہ مشرکوں کا کام تھا، اور مشرک بھی قبروں پر جاتے تھے اور جا کر حاضری دیتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ میں نے اس سلسلے میں، اور اس کا نام ہے شرک علی القبور، اس سلسلے میں میں نے گزشتہ 2 درسوں میں اس کا مقدمہ تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ تھا، میں نے اللہ تعالی کی توفیق سے قرآن سے مشرکین کے جو معبود تھے ان کی لسٹ گنوا دی تھی کہ وہ کون تھے، اور ان میں نہ تو انبیاء تھے، نہ صالحین، اور نہ ہی اہل قبور تھی۔ اور اس کے بعد میں نے یہ دوسرے درس میں بتایا کہ قبروں کا تو وہاں سوال ہی نہیں تھا، وہ تو آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ اس بات کا بھی رد تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبور صالحین پر آج مسلمان جاتے ہیں اور یہ شرک کرتے ہیں، اور گزشتہ زمانے کے لوگ بھی قبور پر جاتے تھے اور یہ تمنا لے کر جاتے تھے کہ یہ قبروں والے جو ہیں قیامت کے دن ہمیں جہنم سے بچا لیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تو میں نے قرآن کریم کی بہت سی آیات تلاوت کی تھی جن سے عقیدہ آخرت کا ان کا انکار ثابت کیا تھا کہ وہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ارے اللہ کے بندو، جو مشرک جنت کو نہیں مانتا، دوزخ کو نہیں مانتا، اہل قبور کو نہیں مانتا، بھلا وہ یہ کیسے تصور اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ قبروں پر وزٹ کرے اور کہے کہ یہ مجھے جنت میں لے جائیں گے، جب وہ جنت کو مانتا نہیں؟ اور وہ یہ کہتے تھے مشرک کہ جہنم سے بچا لیں گے، وہ تو جہنم کو مانتے ہی نہیں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ جب دعا بھی کرتے تھے تو کہتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا، اور جب وہ کہتے تھے نا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اس سفارش کا مطلب بھی یہ تھا کہ یہ دنیا میں ہمارے سفارشی ہیں، کیونکہ آخرت کے تو وہ سرے سے قائل ہی نہیں تھے۔ اب میں نے آپ کو بتایا حروریہ سے لے کر، حروریہ کو یہ شبہ ہوا، ابن حزم کو ہوا، حافظ ابن تیمیہ کو ہوا، آگے پوری ذریت کو ہوا۔ تو ان کو یہ شبہ کیوں ہوا؟ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں، وہ قرآن تو پڑھتے تھے، تو پھر ان کو یہ شبہ کیوں ہوا؟ اب یہ میرے سامنے جواہر القرآن تفسیر ہے، اس کی پہلی جلد، اس کے اندر جو انہوں نے آیات لکھی ہیں نا کہ جن سے ان کو شبہ پڑا ہے کہ وہ نیک پیروں فقیروں کو مانتے تھے، ان میں جو انہوں نے قرآن کریم کی آیات بطور دلیل پیش کی ہیں کہ انہوں نے کہا یہ دیکھیں کہ وہ پیروں فقیروں کو مانتے تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر ایک لمبی لسٹ دی ہے ان آیات کی جن سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں مشرکین فوت شدہ لوگوں کو مانتے تھے۔ ان میں ایک یہ آیت ہے جو سورہ اعراف کی 194 میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ یہ 194 جو آیت ہے قرآن شریف کی، اس کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اس آیت کو لکھا اور یہ بطور چیلنج کہا کہ یہ دیکھیں اس کے اندر تو عباد امثالکم آیا ہے کہ وہ تمہاری مثل بندے ہیں، تو اگر بت یا مراد تھے تو پھر عباد امثالکم کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان کی دلیل انہوں نے دی ہے۔ چونکہ یہ پروگرام کا نام ہے ازالہ شبہات، کہ جو شبہ ہیں نا ان کا ازالہ کرنا۔ اب یہ شبہ بھی ان کے ذہن میں پڑا، یہ سب لوگوں کے ذہن میں پڑا، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے زیادہ سے زیادہ سخت سے سخت الفاظ بولے۔ یہ مولانا حسین علی بابا بچنا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ان کی سوانح حیات مولانا حسین علی صاحب کی، میاں محمد الیاس صاحب کی،
تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ قبر نبوی پر حاضر ہو کر استغاثہ کرنا مشرکوں کا فعل ہے، یعنی مشرک جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب کے نزدیک قبر نبوی پر حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ یا فریاد کرنا یا دعا کی درخواست کرنا یہ مشرکانہ فعل ہے، اور جو یہ کرتا ہے وہ پکا ٹھکا مشرک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آ گئی۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کئی بار بتایا ہے کہ جو لوگ قرآن کو پڑھنے والے ہیں نا، وہ اس کے بارے میں جب یعنی یہ لوگ جو ہیں جن کو یہ بڑا دعویٰ ہے کہ ہمارا قرآن شریف کے اوپر جو ہے نا وہ بڑی دسترس ہے، یہ ایسی آیات پڑھتے ہیں، بھی ان کی طرف میں آتا ہوں۔ یہاں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں آگے چلنے سے پہلے کہ مولانا حسین علی صاحب جو تھے، ان کے پاس لوگ جاتے تھے پڑھنے کے لیے، تو یہ کورس کراتے تھے 40 دن کا، 50 دن کا، 3 مہینے کا۔ تو جو بندہ وہاں سے پڑھ کر نکلتا، یہ نوٹ کر لیں بات ناظرین، جو بندہ 2-3 مہینے، اور وہ کورس آگے چل رہے ہیں، وہ جو بندہ پڑھ کے نکلتا اس کا لقب ہوتا تھا شیخ القرآن، کہ یہ شیخ القرآن بن گیا۔ تو وہ قرآن کی یہ جو لسٹ انہوں نے دی ہوئی ہے، اصل میں یہ آیتیں پڑھاتے تھے، اور چند آیتیں آگے جو انہوں نے بیان کی ہیں، الہ کی آیتیں، بشر کی آیتیں، غیب کی آیتیں، اور ان میں الہ کی آیتیں اور پیروں فقیروں کی آیتیں، جن کو ان کے ذام میں یہ پیروں فقیروں کی آیتیں، تو وہ بندہ شیخ القرآن بن جاتا تھا۔ تو آگے چل کر میں اس کا انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو یہ شیخ القرآن کی دلیل ہے، اگرچہ یہ حروریہ سے آ رہی ہے شروع سے، تو یہ شیخ القرآن کی دلیل ہے۔ اب میں قرآن کی آیت وہ شیخ القرآن صاحب کی پڑھ کے آیت، اس کا ترجمہ، اور پھر اس کی وضاحت، جو جسے شبہ ہوتا ہے پھر اس کی وضاحت کی طرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چلتے ہیں۔ یہ وہاں پچراں کا شبہ ہے۔ وہاں پچراں کا نام میں کیوں نام لے رہا ہوں، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اچھا تم ان کو پکارو، اگر تم سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ شیخ القرآن صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہر جگہ تدعون من دون اللہ کے بعد جہاں من دون اللہ کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد بت ہیں، بت ہیں، یہاں بت بنا کر دکھائیں، کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے عباد امثالکم، تم جیسے بندے ہیں، تو بت کیسے ہو گئے؟ سبحان اللہ۔ اب عام آدمی جب یہ بات سنے گا تو قرآن کی آیت اس کے سامنے نکال کر دے دیجئے اور عباد امثالکم کو دکھا دیا جائے، تو وہ قرآن کے نام پر اس بات کو عموماً مان لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان کے دروس اور حلقوں میں جاتے ہیں تو جب ایسی تلاوت آیتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھ لو، پڑھ لو، قرآن قرآن قرآن، تو وہ قرآن قرآن۔ اور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جاؤں، سید الکائنات نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ ہوں گے وہ خوارج ہوں گے اور وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن خوانی بہت ہوگی، قرآن دانی ان میں نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صدقے جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر۔ حضور نے فرمایا قرآن خوانی ہوگی، قرآن دانی نہیں ہوگی، قرآن فہمی نہیں ہوگی۔ وہ رٹ رٹ کے قرآن پڑھیں گے، گھٹ گھٹ کر قرآن پیئیں گے، مگر وہ قرآن کو سمجھیں گے نہیں۔ انہی میں یہ بات بھی ہے۔ اچھا جی، اب میں ٹائم جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ذرا اس کو دیکھیں کہ عباد امثالکم کا کیا مطلب ہے، قرآن میں بندہ کس کو کہا جاتا ہے۔ اب میں آیتیں پڑھتے جاتا ہوں تو اس سے ناظرین اندازہ بھی لگاتے جائیں اور آخر میں جا کر اس کا تھوڑی دیر کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں۔ عبد کون ہوتا ہے، کس کو عبد کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں۔ سبحان اللہ، میری عبادت کریں۔ کون؟ جن اور انسان۔ اب اگر انسان عبادت کرے گا اللہ کی تو وہ کیا ہوگا؟ عابد، اور اللہ کیا ہوگا؟ معبود۔ اور جب جن عبادت کرے گا تو وہ کیا ہوگا؟ عابد۔ اور جب انسان عبادت کرے گا، جن عبادت کرے گا تو عابد ہوگا،
اور اللہ ہوگا معبود۔ اس آیت سے پتہ چلا